ایک بہروپیے کی سچائی، اورنگزیب، عالمگیر اور کندن کا سبق۔ یہ مغل سلطنت کے سنہرے دور کا قصہ ہے، جب شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی حکومت کا سورج پورے ہندوستان پر آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ دربار میں روزانہ سینکڑوں لوگ اپنی فریادیں، درخواستیں لے کر حاضر ہوتے تھے، مگر ایک دن ایک ایسا شخص آیا جس کا انداز سب سے جدا تھا۔ وہ نہ تو امیر تھا، نہ کوئی عالم، بس ایک عام سا آدمی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، اور اس کے لہجے میں ایسا اعتماد تھا کہ بڑے سے بڑے سردار بھی حیران رہ گئے۔ اس نے خود کو کندن بہروپیہ کہہ کر شہنشاہ کے سامنے پیش کیا اور بڑے ادب سے عرض کیا، جہاں پناہ، میں بہروپ بدلنے کا فنکار ہوں۔ میرا دعویذ ہے کہ میں ایسا بھیس بدل سکتا ہوں کہ بڑے بڑے عقل مند بھی مجھے پہچان نہ سکیں۔ مجھے یقین ہے کہ میں آپ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہوں۔ شہنشاہ اورنگزیب، جو اپنی سادگی اور دینداری کے لیے مشہور تھے، اس بات کو سن کر مسکرا دیے۔ ان کے لیے یہ محض ایک فنکار کی لغو بات تھی۔ انہوں نے کہا، یہ سب لغویات میرے لیے اہم نہیں، میں تو شکار جیسی پر لطف سرگرمی کو بھی فضول سمجھتا ہوں۔ یہ بہروپ کیا چیز ہے؟ مگر کندن اپنی بات پر اڑا رہا۔ اس نے دوبارہ کہا، حضور، ایک شرط لگائیے، اگر میں بھیس بدل کر آؤں اور آپ مجھے پہچان نہ سکیں تو آپ کو مجھے 500 روپے دینے ہوں گے، اور اگر آپ نے مجھے پہچان لیا تو میں خالی ہاتھ واپس چلا جاؤں گا۔ شہنشاہ نے سوچا کہ یہ ایک بے ضرر تفریح ہے، اور انہوں نے شرط قبول کر لی۔ اس طرح یہ معاملہ وہیں ختم ہو گیا، لیکن یہ ایک ایسی کہانی کا آغاز تھا جو وقت کے گزرنے کے ساتھ مزید دلچسپ ہوتی گئی۔ مہینے گزرے، موسم بدلے، اور اس واقعے کا تذکرہ بھی پس پشت چلا گیا۔ شہنشاہ اورنگزیب کی توجہ اب ایک نئی مہم پر تھی۔ ان کا لشکر جنوبی ہندوستان میں مرہٹوں کے خلاف جنگ کے لیے روانہ ہوا۔ مرہٹوں کی گوریلا جنگی حکمت عملی نے مغل فوج کو سخت مشکل میں ڈال دیا تھا۔ جب لشکر ایک مضبوط قلعے کے قریب پہنچا تو انہیں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی حملے ناکام ہوئے اور فوج کا حوصلہ ٹوٹنے لگا۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک پرانے اور تجربہ کار جرنیل نے شہنشاہ سے عرض کیا، جہاں پناہ، اس قلعے کے قریب ایک درویش فقیر رہتے ہیں۔ وہ دنیا سے بے نیاز اور صاحب کرامت ہیں۔ اگر ہم ان کی دعا لے لیں تو شاید اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے۔ شہنشاہ، جو خود بھی بہت دیندار تھے، فوراً اس مشورے پر عمل کرنے کو تیار ہو گئے۔ انہوں نے سادہ لباس پہنا اور عاجزی کے ساتھ فقیر کے آستانے کی طرف روانہ ہوئے۔ آستانہ ایک چھوٹے سے جھونپڑے میں تھا، جہاں سکون اور روحانیت کا ایک گہرا احساس تھا۔ شہنشاہ نے جھک کر فقیر کو سلام کیا اور کہا، حضرت، اسلام کی سربلندی کی خاطر دعا فرمائیے، میں کل قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ فقیر نے نگاہیں اٹھا کر شہنشاہ کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کی خاموشی کے بعد کہا، کل نہیں، پرسوں حملہ کیجیے، اور وہ بھی نماز ظہر کے بعد۔ شہنشاہ نے فقیر کے حکم کو کسی بھی مشورے سے زیادہ اہمیت دی اور ویسا ہی کیا۔ اگلے دن فوج نے کوئی حملہ نہیں کیا، جس سے مرہٹے یہ سوچنے لگے کہ مغل فوج تھک گئی ہے۔ لیکن جب تیسرے دن نماز ظہر کے بعد مغل فوج نے اچانک حملہ کیا تو مرہٹوں کو بالکل توقع نہیں تھی۔ قلعہ ریت کی دیوار کی طرح گر پڑا اور دشمن نے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس فتح کے بعد شہنشاہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ فوراً شکر ادا کرنے کے لیے اسی درویش کے پاس پہنچے۔ درویش اب بھی اسی سادگی اور خاموشی سے بیٹھے تھے۔ شہنشاہ نے جھک کر کہا، یہ فتح آپ کی دعا کی برکت سے ہوئی ہے۔ میں آپ کو انعام دینا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو 2 پرگنے عطا کرتا ہوں اور آپ کی 7 نسلوں کو بادشاہی معافیاں دیتا ہوں۔ فقیر نے سر جھکائے رکھا اور صرف اتنا کہا، ہم فقیر لوگ ہیں، بادشاہوں کی زمینیں ہمارے کسی کام کی نہیں، ہمارا ملک تو اللہ کا ہے۔ شہنشاہ نے بہت اصرار کیا، مگر فقیر نے کچھ نہ لیا۔ شہنشاہ حیران تھا کہ کوئی شخص اتنی بڑی پیشکش کیسے ٹھکرا سکتا ہے۔ بالآخر وہ خاموشی سے واپس آ گئے۔ چند دن بعد جب شہنشاہ اپنے دربار میں بیٹھے فرامین جاری کر رہے تھے، دروازے پر اچانک وہی کندن بہروپیہ نمودار ہوا۔ اس نے دوبارہ وہی اعتماد سے بھرا لہجہ اپنایا اور کہا، جہاں پناہ، میں وہی ہوں جس نے آپ سے 500 روپے کی شرط لگائی تھی۔ آج اپنا وعدہ پورا کرنے حاضر ہوا ہوں۔ شہنشاہ چونک گئے، ان کی آنکھوں میں حیرت اور پہچان کا ایک ساتھ اظہار ہوا۔ تو وہ درویش تم تھے؟ کندن نے مسکرا کر سر ہلایا، جی وہی، میں نے اپنا وعدہ نبھایا۔ آپ اب اپنی شرط نبھائیے۔
शहनशाह ने न सिर्फ 500 रुपए दिए बल्कि हैरानी से पूछा, मगर एक बात समझ नहीं आई। जब मैंने तुम्हें 2 परगने दिए, 7 पुश्तों की छूट दी, तब तुमने इनकार क्यों किया? ये 500 रुपए इन सब के सामने कुछ भी नहीं। बहरूपिया खामोशी से बोला, हुजूर, इस वक्त मैंने किसी सच्चे दरवेश का रूप धारा था। इस लिबास में झूठ बोलना, लालच करना मेरी नज़र में खयानत थी। मैं बहरूपिया ज़रूर हूँ, झूठा भी हूँ, लेकिन जिसका भेस अपनाया था वो सच्चे लोग थे। मैं उनकी तौहीन नहीं कर सकता था। ये कहानी हमें एक गहरा और अहम सबक सिखाती है। सच्चाई का लिबास पहनना आसान है, मगर उसकी इज्जत को निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। जो शख्स झूठा हो वो भी सच्चाई के रूप में ईमानदारी का मुजाहरा कर सकता है, अगर उसकी नीयत पाक हो और वो अपने इख्तियार किए गए रूप की इज्जत को बरकरार रखे। ये सिर्फ दिखावे की बात नहीं है, बल्कि असल ईमानदारी इस वक्त सामने आती है जब कोई शख्स अंदर से झूठा होकर भी किसी दूसरे की सच्चाई की कदर करे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो बराह करम इस वीडियो को लाइक करें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे UR इफ़ेक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।